پھر ایک اور بات ہے کہ دنیا کی ظاہر کی زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، اور یعنی ہم نے اپنی زندگی کو ظاہر کے لیے وقف کر دیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اور اللہ کی توحید اس کے بارے میں نہ ہم واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا نہ ہمیں مطلب معلوم ہے نہ ہم مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں، یعنی دین کے نام پر جو بھی پریکٹس ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بیکار ہو جاتی ہیں، عبث ہو جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ریاکار کون ہے۔ لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ریاکاری کا مطلب جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے یعنی باطن سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اس کا یا تو ہم نے محدود مطلب لے لیا ہے یا غلط مطلب لیا ہے۔ یہ دو باتیں ذرا نوٹ کر لیں۔ اس وقت دین کا یعنی دین اسلام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم صحیح مطلب سے واقف ہوں۔ اور دوبارہ میں یہ کہتا ہوں کہ دین اسلام کی ہر اصطلاح کی حقیقت سے یا تو ہم جانتے نہیں ہیں، یا اس کا محدود مطلب لیتے ہیں، مخصوص یا محدود، اور یا وہ مطلب غلط ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ یا تو جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں تو مطلب غلط لیا ہوا ہے، اور اگر مطلب لیا بھی ہے تو وہ محدود ہے۔ اسی طرح ریاکاری اس میں سے ایک ہے۔ ریاکاری عام طور پہ ہم کہتے ہیں دکھلاوا۔ کیا ریاکاری کر رہے ہو، یا بالکل محدود مطلب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں زندگی کی حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہیں، اور جو مقصد حیات ہے ہمارا، وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ دنیا کی ظاہر کی زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، اور یعنی ہم نے اپنی زندگی کو ظاہر کے لیے وقف کر دیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اور اللہ کی توحید اس کے بارے میں نہ ہم واقف ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا نہ ہمیں مطلب معلوم ہے نہ ہم مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں، یعنی دین کے نام پر جو بھی پریکٹس ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بیکار ہو جاتی ہیں، عبث ہو جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو دنیا میں ہماری رہنے کی نیت چونکہ باطل ہے، دنیا ہو گئی ہے، لہذا ہمارا ہر عمل جو ہے وہ باطل ہے۔ بہرحال ریاکاری کی میں بات کر رہا ہوں، ریاکار کون ہے یا ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں میری طرف، تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ انسان مقصود کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اس کو منزل ملے گی آخرت میں، اور آخرت میں کیا، روز حشر ہی وہ موقع ہوگا جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوشی سے سرشار ہوں گے، اور اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ بہرحال میں ریاکاری کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم
دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں اور زندگی دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ دین کی کسی بات کی ہمیں کک سمجھ نہیں آئے گی. پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. دین ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. تو یہ بات جو ہے ذرا غور کرنے کی ہے. اچھا، بہرحال ریاکاری کے بارے میں کہہ رہا تھا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. اللہ ہماری منزل ہے اور ہمیں جانا ہے واپس، تیاری کر کے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. اور امتحان کیا ہے؟ اب وہ نقطے پہ میں آ رہا ہوں. امتحان کس چیز کا ہے؟ تو سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ آپ زندگی کس کے لیے گزارتے ہیں، یعنی کس خیال میں گزارتے ہیں. اگر آپ نے اپنی حقیقت سے بے خبر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا ہی آپ کا مقصود بھی ہوگی، محبوب بھی ہوگی اور مطلوب بھی ہوگی. اور پھر آپ کے سارے کام ظاہر کے لیے ہوں گے. اگرچہ دین کے کام ہیں تو وہ بھی ظاہری، یعنی اوپرالو جسے کہتے ہیں نا، ہمارا اردو کا ایک لفظ ہے اوپرالو، ظاہری. اور خانہ پوری کے لیے جسے کہتے ہیں، خانہ پوری کے ہوں گے سارے عمل، دین کے سارے عمل. پھر خانہ پوری کے لیے ایک رواج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ایک رواج ہے، ایک رواج معاشرہ ہے. تو یہ بات نوٹ کر لیں. اچھا، تو اب یعنی جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے یا آخرت کی تیاری کے لیے، جو بھی آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ سمجھ لیں. دنیا ہماری منزل نہیں ہے. اب ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم زندگی اللہ کے لیے گزاریں. قرآن کی ایک آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. یعنی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جس کام کے لیے آتا ہے تو وہی کام کرنا چاہیے. اور پھر یہ کام آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. اب ہم لاکھ کوشش کر لیں لیکن شہد نہیں بنا سکتے. جو مکھی شہد بناتی ہے وہ ہم نہیں بنا سکتے. اور مکھی کے لیے شہد بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مکھی کے لیے شہد بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ پیدا اس لیے ہے، اس کو سارا کام اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے. تو یہ کام سب سے زیادہ آسان ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے، ناممکن لگتا ہے، تو آپ کے ارادے میں فطور ہے، مقصد میں فطور ہے. آپ سمجھے نہیں ہیں بات کو، آپ نے دین کی حقیقت کو جانا نہیں ہے، آپ کی نیت میں فطور ہے. تو آسان ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے. سہل ایسی رفتار کو کہتے ہیں جو آپ اونچائی سے نیچی طرف آتے ہیں. یعنی جب پہاڑ سے آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ اترتے چلے جاتے ہیں، آپ کے قدم خود بخود چڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کو اپنے ارادے پر غور کرنا چاہیے، اس کے عزم پر، اس کی حقیقت پر. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ریاکاری کا میں مطلب بتا رہا تھا کہ ریاکاری ہے کیا. جو انسان اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اب زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی. اس کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے اس کا ہر کام ہونا چاہیے.
یعنی اس کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اس کا ہر کام جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور اگر یہ زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کرے گا تو پھر یہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی نیت میں فرق آ گیا تو اس کے کاموں میں للہیت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ جو دین کے کام ہے، جو ہم کہتے ہیں نا نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، اس میں بھی للہیت نہیں ہوگی. وہ ایک رواج ہوگا، ایک خانہ پوری ہوگی. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.